بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ڈیئر اسٹوڈنٹس. پاکستان افیئر کا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک اور سی ایس ایس سے ایس سی اور پی ایم ایس میں ایس سی کا بہت ہی اہم ٹاپک یعنی ڈیموکریسی ان پاکستان اٹس ہوپس اینڈ ہرڈلس. تو یا فیوچر آف ڈیموکریسی ان پاکستان بہت ہی زبردست یہ ایسے ہے. میں نے اس میں پریویس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس کی آؤٹ لائن اور ایسے کی کچھ انٹروڈکشن اور کچھ ہم نے جو اس کی ہوپس ہیں وہ ڈسکس کی تھی. یہ 2018 میں سی ایس ایس میں ایسے آ بھی چکا ہے. یہ اس کی آؤٹ لائن ہے. آپ پریویس ویڈیو ضرور پلیز دیکھیے گا جس میں ہم نے انٹروڈکشن ہرڈلس جو اس میں ڈیموکریسی میں ہیں اس میں فریکوینٹ ملٹری ٹیک اوور، ڈائناسٹک پالیٹکس، الٹریسی اور اکنامک انکوالٹی، ڈویژن ان سوسائٹی، پولرائز پالیٹکس اور باعث میڈیا کو بڑی ڈیٹیل سے دیکھا تھا. آج ہم دوستوں دیکھیں گے لیک آف اکاؤنٹیبلٹی آف رولرز. تو وین پیپل الیکٹ دیئر ریپریزینٹیو تو وہ سپوز کرتے ہیں کہ وہ ان کی ویلفیئر کے لیے اور کنٹری کی ویلفیئر کے لیے کام کریں گے، لیکن اور وہ اپنے جو کام کا مطلب جواب دے آر اکاؤنٹیبل فار دیئر ایکٹس ٹو دا پبلک. However, in Pakistan, the essential element of accountability is altogether missing from its democratic system. تو بدقسمتی سے یہ جو essential element ہے accountability کا وہ بالکل مسنگ ہے. The relationship between the elector and electors in Pakistan وہ جناب ایک ایسے ہی ہے جیسے ماسٹر اور سلیو کا یا ماسٹر اینڈ اٹس سبجیکٹس کا ہے، یعنی آقا اور غلام کے حالات ہیں. When the element of accountability goes بہت ہی آسان انگلش میں آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا یہ مٹیریل. آپ اس کو یہاں سے رائٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کو یعنی انگلش میں آپ کی انگلش کے جو سینٹینسز ہیں وہ گرامیٹیکلی بالکل ٹھیک ہونے چاہیے، آپ کے ورڈز کی اسپیل ٹھیک ہونے چاہیے. انگلش ٹف یا مشکل میں اس کو کوئی مسئلہ نہیں، اس تک آپ نے بات کنوے کرنی ہے اور ود ایگزامپل کنوے کرنی ہے. وین دا ایلیمنٹ آف دا اکاؤنٹیبلٹی گوز مسنگ تو کرپشن گیٹس این اوپن فیلڈ آف پلے. بالکل ایسے ہی ہے. This is what happening in Pakistan. Not all but most of the elected representatives indulge in corrupt practices. تو اس میں پاناما اسکینڈل کا، وکی لیکس کا، توشہ خانہ کا بھی جو عمران خان کا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ آپ نندی پور جو پاور پروجیکٹ ہے جو کہ فارمر ابھی جو پریزنٹ اسپیکر ہیں ان کا بتا سکتے ہیں کہ ایسے بڑے مطلب واقعات ہیں. تو ایگزامپل ضرور ہر پیراگراف میں دیں. کوشش کریں ایسے میں آپ نے ہیڈنگ نہیں لکھنی ہے، آپ نے صرف آؤٹ لائن لکھنی ہے اور آپ نے ایسے کا ٹاپک لکھنا اور پھر پیراگراف میں آپ نے پراپر ایسے لکھنا. آپ نے ہیڈنگ نہیں دینی ایسے میں. یہ صرف میں آپ کو اس لیے ہیڈنگ ساتھ دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو ہر جو پیراگراف لکھنا اس کے ٹاپک کا پتہ ہو. دوستو دوسرا آج کا جو مطلب ہرڈل ہے پاکستان کے ڈیموکریٹک سسٹم کے فلرش ہونے میں وہ ہے جی ویک اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز. اب پاکستان میں جتنے بھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہیں، اب یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کسی بھی کنٹری میں گورنمنٹ میں 3 پلرز ہوتے ہیں، لیجسلیچر ہوتے ہیں، ایگزیکٹو ہوتی ہے، جوڈیشری ہوتی ہے. اگر ان تینوں کے درمیان بیلنس آف پاور نہیں ہے تو وہ کنٹری کے اندر جو ہے گورنمنٹ یا وہ ڈیموکریسی بالکل ہی فلرش نہیں کرے گی، یعنی وہ بالکل ہی پھیلے گی نہیں، بالکل وہ اسٹرانگ نہیں ہوگی. اب پاکستان میں جتنے بھی میجر انسٹیٹیوشن ہیں جیسے کہ ایف آئی اے ہے، نیب ہے، ایف بی آر ہے، اس کے علاوہ پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ لے رہے ہیں، ان سبھی کے جو بھی ہیڈ ہیں وہ صرف جناب اس کو پرائم منسٹر کو اختیار ہے. The most common cited for this fact is as head of these institution is opted by the government itself, the whole institution remain important بن جاتا ہے، یعنی پورا کا پورا، یعنی وہ مطلب کوئی وہ جدھر گورنمنٹ دائیں طرف دیکھتی ہے تو وہ دائیں طرف دیکھے گا، بائیں طرف، کیونکہ ان کو ہیڈ کو لگاتی ہے گورنمنٹ ہے، نہیں کام کرے گا تو وہ چینج کر دیتے ہیں. تو دوستو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے پاکستان کی جو ڈیموکریسی کے مطلب اس کے مضبوط ہونے میں. اب کچھ ڈیموکریٹک سسٹم میں امپرومنٹس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. ڈیموکریٹک پاکستان از بیٹر، تو کیا یہ بیٹر ہو بھی رہا ہے کہ نہیں، تو چلیں دیکھتے ہیں. پہلی سب سے بڑی تو بات جو پاکستان کی جو ہوپ ہے وہ دوستو یہ ہے کہ ڈکلائن ان ملٹری انٹرونشن. اب دیکھیں 2008 کے بعد جب سے جنرل مشرف کے ہیں پاکستان میں کوئی بھی ملٹری ٹیک اوور نہیں ہوا. اب اوپنلی یا میڈیا میں ان کے اوپر یعنی آپ کی اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید ہوتی نظر آپ کو آتی ہے. اب مزید بھی ابھی جو آئی ایس آئی کے جو پریزنٹ آپ ان کا ریفرنس دے سکتے ہیں، جنرل ندیم انجم نے فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان انہوں نے کلیئرلی سیٹ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہے ڈیسائیڈڈ ٹو ناٹ انٹروین پالیٹکس
قمر جاوید باجوہ نے جو یوم شہداء پہ اسپیچ کی، اس کا ریفرنس آپ دے سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی کہا کہ اب جو ملٹری ہے وہ بالکل ہی سبق سیکھ چکی ہے اور وہ کسی بھی پولیٹیکل انٹرفیئرنس میں اپنا کردار ادا نہیں کرے گی، بلکہ وہ کنٹری کی ویلفیئر کے لیے ہر حکومت اور گورنمنٹ کے ساتھ چلے گی۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھا مطلب نیک جو اور اچھا شگون ہے کہ جو ملٹری فریکوینٹ ٹیک اوور ہو رہے تھے وہ نہیں ہو رہے، اور ابھی تک تقریباً 3 گورنمنٹس چاہے وہ جیسی بھی انہوں نے کی، لیکن وہ انہوں نے اپنی 5 ایئر اپنا ڈریشن پورا کیا۔ انکریزنگ اویئرنیس ان جنرل میسج، اس کے علاوہ جو جنرل میسیج ہے وہ تھرو سوشل میڈیا بہت زیادہ ویلفیئر ہو رہے ہیں اپنے مطلب رائٹ سے۔ ویبرنٹ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا دیٹ پیپل آر بیکمنگ اویئر آف دیئر رائٹس، the dissemination of the knowledge and the information has enabled the masses to make better decisions for them. Today, the corrupt practices of politicians and leaders get quickly highlighted on social media. People hold them accountable for their acts. Ordinary people are becoming more and more vocal on social media. تو ایسا ہی ہے، پرابلم ایٹ دا گراس روٹ لیول ہیں وہ بڑے ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، ان موسٹ کیسز سوئفٹ ایکشن بھی لیے جا رہے ہیں۔ سچ پازیٹیو جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آگرز فردر دا اسٹرینتھن آف دا ڈیموکریسی۔ تو جو انکریزنگ اویئرنیس ان جنرل میسیج ہے سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا میں، وہ بہت زیادہ پاکستان کی ہیلپ کے لیے اچھی ہے، یعنی ڈیموکریسی کی فلرش کے لیے، یعنی اس کی فلاؤ کے لیے۔ اسٹرینتھنگ آف دا انسٹیٹیوشن، اب جو کچھ انسٹیٹیوشن ہے وہ اسٹرینتھ بھی ہو رہے ہیں، جیسے کہ نیب نے باقاعدہ طور پہ جو پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب، ان کے خلاف انہوں نے باقاعدہ طور پہ تحقیقات کی، ان کو مطلب قید ہوئی اور ان کو فائنز بھی ہوئے۔ اس کے علاوہ جو موجودہ پریویس ابھی پاس ہو چکے ہیں پرائم منسٹر عمران خان ہے، تو شاہ خانہ میں ان پہ گھڑی کا اسکینڈل بنا، تو الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پہ ان کو سزا دی اور ان کو نااہل کیا۔ تو یہ ہمارے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہیں یہ کافی پہلے سے اسٹرینتھنگ میں آ رہے ہیں۔ تو نیب، ایف پی آر، اب ہوپ کہ اگر گورنمنٹ یہ بھی ایکشن لے لے کہ ان کے جو سینیورٹی کے بیس پہ ان کے ہیڈ بنے، تو آئی تھنک یہ بہت زیادہ مزید بھی ہو سکتا ہے۔ امپرومنٹ ان دا ایجوکیشن سسٹم، تو اب ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت امپروو ہو رہا ہے، لوگوں کے اندر اویئرنیس آ رہی ہے تھرو انٹرنیٹ اور مطلب تھرو سنگل نیشنل کوریکولم بھی ابھی پریویس گورنمنٹ نے جو امپلیمنٹ کرنے کا کہا، تو اس سے کیا ہوگا، ڈسپیرٹی آف ایجوکیشن میں وہ ختم ہوگی، لوگوں کے جو ایک گیپ ہے ڈسٹنکٹ کلاسز کا وہ ختم ہوگا۔ when all the people would attain same education would bring equality and equity۔ تو یہ بڑی ایک امپرومنٹ ان ایجوکیشن سسٹم کی آپ یہ ریفرنس دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 18 امینڈمنٹ بہت زبردست چیز ہے۔ اب 18 امینڈمنٹ سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جتنے بھی آپ کے اختیارات تھے وہ سارے فیڈرل کے پاس ہے، سارا سینٹرلائز سسٹم تھا۔ اب 18 امینڈمنٹ جو 2010 میں ہوئی اپریل میں، تو اس کے بعد جو جتنے پروونس ہیں وہ آٹونومس مطلب بن گئے، ان کو ہیلتھ، ایجوکیشن اور اس کے علاوہ جتنے بھی گورننس کے مطلب ڈپارٹمنٹ میں پولیس وغیرہ سارے ان کے انڈر چلے گئے، جس سے کیا ہوا کہ مطلب پروونس اب اپنے جو کئی کام ہیں وہ خود کر سکتے ہیں، تو جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ اپنے رائٹ سے بھی ویلفیئر ہو گئے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی اگر گورنمنٹ اپنی کسی بھی اپنے پروونس میں مطلب فار ایگزامپل ابھی جو فیڈرل میں ہے تو نون لیگ یا دوسری گورنمنٹ کا اتحاد ہے، تو 2 پروونس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد مطلب سبھی لوگوں کو اب یہ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ کہ وی کین اچیو اے لاٹ آف اتھارٹی ان دا پروونس بائی وننگ دا الیکشن۔ تو وہ لوگوں کو پھر ان کی مطلب ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ان کے رائٹس دینے کی کوشش کرتے ہیں پولیٹیشین، اور ان کو ان کے معاملات کے بارے میں فکر کرتے ہیں تاکہ وہ ایٹ لیسٹ پروونسز میں گورنمنٹ بنائیں۔ تو کنکلوژن دوستو یہ ہے کہ ان آرڈر ٹو achieve sound democratic system of government Pakistan, some serious and pragmatic جو step ہیں وہ required ہیں to dash the hurdle already discussed about more and more people from the lower class اور middle class میں وہ ان کو encourage کرنا چاہیے politics میں، اور people must made aware of their rights and responsibility across the board. Accountability of the elected member of government must be ensured ہونی چاہیے. State institution must be made fully independent. Last but not least, the media should play its impartial and unbiased role in the analyzing the performance of the incumbent government. تو ان دا ورڈز آف جو تھیوڈور روزویلٹ تھے، آپ کو پتا انہوں نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ گریٹ ڈیموکریسی ہیز گو ٹو دا پروگریسو اور اٹ ول سون سیز ٹو بی دا آئدر گریٹ اور ڈیموکریسی وائی از ان. تو آگے دوستو دوسرا ایک ٹاپک ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پاکستان افیئر کا، وہ بہت ہی اہم ہے، وہ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں آپ کو پتا آج کل انفلیشن کے کیا کیا فیکٹر ہیں پاکستان میں،
اور اس کی کیا ریزنز ہیں یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تو اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کریں, دوستوں سے شیئر کریں. تھینک یو سو مچ, اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ, اللہ حافظ.